اسرائیل کے غزہ پر روزانہ کی بنیاد پر حملے جاری اور فوج فلسطینیوں کے علاقے میں مزید پیش قدمی بھی کر رہی ہے۔ اسی تناظر میں اسرائیل فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے غزہ کی پٹی کے تقریباً 30% حصے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے اور اسے سیکیورٹی کارڈن میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ علاقہ ایک بفر زون بن گیا ہے جس میں فلسطینی رہائشی نہیں رہ سکتے۔ سیونی فوج کے ترجمان ادرائی نے ایکس پر کہا ہے کہ ہم نے غزہ کی پٹی کے تقریباً 30% حصے کو جدید دفاعی سیکیورٹی زون کے طور پر کنٹرول کر لیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوجی دستے غزہ کی پٹی میں اپنی زمینی مشقیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ 3 فوجی ڈویژن کی شرکت کے ساتھ آپریشنل پیش رفت کے مطابق زمینی مشقوں کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، ہم موراغ محور کو توسیع دے رہے ہیں جو خان یونس اور رفح کے اضلاع کو الگ کرتا ہے۔ فوج نے ایک بیان میں یہ بھی کہا کہ اس نے 2 ماہ کی جنگ بندی کے بعد 18 مارچ کو غزہ کی پٹی میں دوبارہ کارروائی شروع کرنے کے بعد سے تقریباً 1200 اہداف پر فضائی حملے کیے اور 100 سے زائد اہداف کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی جنرل کی ایک ترجمان اسٹیفنی ٹرمبلے نے بدھ کو بتایا کہ اسرائیلی فوج کارروائیوں کے دوبارہ شروع ہونے کے ساتھ جنگ بندی کے خاتمے کے بعد سے غزہ کی پٹی میں لگ بھگ 5 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسٹیفنی ٹرمبلے نے یہ بھی کہا کہ ہمارے انسانی ہمدردی کے شراکت داروں کا اندازہ ہے کہ 18 مارچ سے تقریباً نصف ملین لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ جنگ بندی سے قبل پٹی کے 20 لاکھ سے زیادہ کی آبادی کی اکثریت بے گھر ہو گئی تھی۔ غورطلب امر یہ ہے کہ اسرائیلی فوج نے جنوری میں طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے 18 مارچ کو غزہ کی پٹی میں اپنی جنگی کارروائیاں دوبارہ شروع کر دی تھی۔ اسرائیلی فوج نے پٹی کی جانب آنے والے انسانی امداد بھی روک دی اور روزانہ کی بنیاد پر فضائی بمباری کرکے بچوں اور خواتین سمیت فلسطینیوں کو قتل کرنا شروع کر رکھا ہے۔ حماس کے زیر انتظام وزارت صحت نے منگل کو کہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کے دوبارہ شروع ہونے کے بعد سے کم از کم 1630 افراد قتل ہو چکے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اب تک قتل کیے گئے فلسطینیوں کی تعداد 51,000 سے بڑھ گئی ہے۔